ایران ایک مسلمان ملک۔ لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ 1979 کے انقلاب سے پہلے ایران اسرائیل کا ایک خفیہ اور گہرا اسٹریٹجک پارٹنر بھی تھا۔ یہ تاریخ کے وہ صفحات ہیں جو اکثر عام لوگوں کو دکھائے نہیں جاتے۔ سال 1950 ایران نے اسرائیل کے وجود کو تسلیم کیا۔ ترکی کے بعد ایران ایسا کرنے والا وہ دوسرا ملک تھا، اور یہ کوئی اتفاق نہیں تھا بلکہ یہ کولڈ وار کی پیری فری ڈاکٹرین کا حصہ تھا۔ کولڈ وار دراصل ایک نظریاتی، سیاسی اور جغرافیائی جنگ تھی جو ورلڈ وار 2 کے بعد امریکہ اور سوویت یونین کے درمیان چل رہی تھی۔ یہ دونوں طاقتیں دنیا کو اپنے اپنے نظریات میں شامل کرنا چاہتی تھی اور نئے اتحادی ممالک کی تلاش میں تھی، جہاں ایران نے امریکہ سے اتحاد کیا۔ اس طرح امریکہ کے ساتھ اتحاد میں نیا بننے والا ملک اسرائیل بھی شامل تھا۔ 1948 میں جب اسرائیل وجود میں آیا تو اسے چاروں طرف سے ایجپٹ، جارڈن، سیریا اور عراق نے گھیر رکھا تھا۔ ان سب کا ایک ہی نعرہ تھا کہ اسرائیل کو صفحہ ہستی سے مٹا دو۔ ان حالات میں اسرائیل نے ایک حیران کن حکمت عملی اپنائی جسے پیری فری ڈاکٹرین بھی کہا جاتا ہے۔ پیری فری ڈاکٹرین کا مقصد یہ تھا کہ تمام عرب دشمن ممالک کو چھوڑ کر غیر عرب یا عرب دشمن ممالک سے اتحاد بنایا جائے، اور اسرائیل اس میں مکمل طور پر کامیاب بھی ہوا، کیونکہ ایران اور ترکی جیسے ممالک نے اس وقت نہ صرف اسرائیل کے وجود کو تسلیم کیا بلکہ عرب نیشنلزم اور سوویت یونین کے اثر کے خلاف اسرائیل کو باہمی تعاون بھی فراہم کیا۔ لیکن ایران کے ساتھ اسرائیل کا اتحاد کافی آگے بڑھنے لگا۔ 1960 سے 70 کی دہائی میں ایران اسرائیل کی تمام آئل کی ضروریات کو پورا کرتا رہا، اور سیکرٹ ورلڈ کا سب سے بڑا لنک ساواک موساد کارپوریشن، ساواک جو اسرائیل کی سیکرٹ پولیس اور ایک انٹیلیجنس ایجنسی کے طور پر کام کرتی تھی، جسے سال 1957 میں امریکن ایجنسی CIA اور اسرائیلی ایجنسی موساد کی سپورٹ سے بنایا گیا۔ یہ وہی وقت تھا جب موساد اور CIA ساواک کے ایجنٹس کو ٹریننگ دیا کرتے تھے۔ ایران اور اسرائیل کے درمیان انٹیلیجنس تبادلے بھی ہوا کرتے تھے، اور یہ تعلق صرف ملٹری تک محدود نہیں تھا بلکہ جیو پولیٹیکل مفادات اور ٹریڈ پر بھی مبنی تھا۔ اسرائیل نے ایران کو ایڈوانسڈ ملٹری ریڈار سسٹمز، ایڈوائزرز اینڈ ایون نیوکلیئر ریسرچ میں گائیڈنس بھی فراہم کی، یہاں تک کہ ایگریکلچر، انفراسٹرکچر اینڈ ایئر بیسز بھی۔ مگر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اسرائیل ایران پر اتنا مہربان تھا ہی کیوں؟ تو یہ جانتے ہیں اس ڈاکومنٹری کے نیکسٹ چیپٹر میں۔ سال 1941 دوسری جنگ عظیم اپنے عروج پر تھی۔ جرمن نازی فوجیں ایک طرف تو اتحادی قوتیں دوسری طرف۔ سینٹرل ایشیا میں ایک ملک تھا ایران، جو بظاہر غیر جانبدار تھا مگر تیل سے مالا مال۔ اسی ایران میں ایک بادشاہ تخت پر بیٹھنے والا تھا، شاہ ایران محمد رضا پہلوی۔ صرف 22 سال کی عمر، مغربی تعلیم یافتہ، سوٹڈ بوٹڈ ایک نوجوان جو ویسٹرن کلچر سے بہت متاثر تھا، تخت نشین ہوا۔ شاہ چاہتا تھا کہ وہ ایران کو مغرب جیسا ملک بنائے۔ ساتھ میں ایران ایک اسٹریٹجک مقام پر واقع تھا، روس اور عرب کے درمیان۔ شاہ کو ڈر تھا کہ کہیں سوویت یونین ایران میں کمیونزم ہی نہ پھیلا دے، اس لیے شاہ نے دامن تھاما امریکہ کا۔ سال 1950 تک آتے آتے ایران میں اگرچہ شاہ تخت نشین تھا، لیکن زیادہ تر اختیارات ایران کے پارلیمنٹ اور پرائم منسٹر کے پاس تھے، یعنی بادشاہ کا کردار علامتی تھا، جبکہ حکومت پرائم منسٹر محمد مصدق چلا رہے تھے، جو قوم پرست مغرب ایجنڈا کے مخالف اور عوامی سپورٹ رکھتے تھے۔ اس وقت PM مصدق نے ایک انقلابی قدم اٹھایا۔ انہوں نے برطانیہ کی اینگلو ایرانین آئل کمپنی سے آئل واپس لینے کا اعلان کر دیا، کیونکہ اس دور میں ایران کی زمین سے نکالے گئے تیل کا 80% بینیفٹ صرف برطانیہ کو حاصل ہوتا تھا۔ ایرانی عوام تنگ تھی اور مصدق نے ان کی آواز بن کر کہا کہ یہ آئل ہمارا قومی خزانہ ہے اور اسے ہم خود ہی چلائیں گے۔ یہ اعلان آغاز تھا اس کہانی کا جس نے مغرب ممالک کے حامی شاہ کو بھی ہلا کر رکھ دیا۔ مصدق نے آئل کو قومی ملکیت میں لے لیا، جس سے برطانیہ بھڑک اٹھا اور امریکہ کو ساتھ ملا کر وزیر اعظم مصدق کے خلاف خفیہ بغاوت کروائی۔ امریکہ اس معاملے میں شروع میں تو غیر جانبدار رہا، مگر اسے خطرہ تھا کہ کہیں ایران سوویت یونین سے اتحاد ہی نہ کر لے، جس سے ایرانی آئل انڈسٹری اس کے ہاتھ سے نکل جائے گی۔
جس کے چلتے 1953 میں امریکن انٹیلیجنس ایجنسی CIA اور برٹش ایجنسی MI6 ایران میں مصدق کے خلاف ایک سیکرٹ آپریشن شروع کرتی ہے جس کا کوڈ ورڈ تھا آپریشن ایجیکس۔ CIA نے ایرانی فوج، ان کے سیاستدانوں اور ایرانی میڈیا سے وابستہ لوگوں کو خریدنا شروع کر دیا۔ شروعات ہوئی میڈیا وار سے۔ ایرانی اخبارات میں مصدق کو روس کا غلام، اسلام دشمن اور شاہ کے مخالف کے طور پر دکھایا گیا۔ جعلی مظاہرے ہوئے اور فیک نیوز پھیلائی گئیں۔ لوگوں کو پیسے کا لالچ دے کر پروٹیسٹ میں اتارا گیا تاکہ ایرانی عوام خود ہی پرائم منسٹر کے خلاف ہو سکے۔ دوسری جانب شاہ ایران محمد رضا پہلوی کو لندن میں پناہ دی گئی۔ 13 اگست تک مصدق نے بغاوت کو ناکام بنانے کی ہر ممکن کوشش کی، یہاں تک کہ امریکہ کے خریدے گئے جرنیلوں کو بھی گرفتار کیا گیا، لیکن 19 اگست تک CIA اور MI6 کی فنڈنگ کی بدولت یہ بغاوت کامیاب ہو چکی تھی، کیونکہ فوج شاہ کے ساتھ مل جاتی ہے اور مصدق کو اریسٹ کر لیا جاتا ہے۔ لندن سے شاہ کو واپس بلایا گیا اور اب شاہ کے ہاتھ نہ صرف تخت آیا بلکہ اب وہ تمام اختیارات کے ساتھ ایران کے بادشاہ بن چکے تھے۔ یہی وہ وقت تھا جب ایران میں بچی کچی جمہوریت بھی دفن ہو چکی تھی اور پوری طرح ڈکٹیٹرشپ قائم ہوئی۔ آپریشن ایجیکس کے تحت جب امریکہ نے شاہ کو اقتدار واپس دلایا تو اس دن سے اپنی آخری سانس تک شاہ امریکہ کا قرض دار بن گیا۔ یہی وہ موڑ تھا جہاں سے شاہ نے ایران کو مغرب کی گود میں ڈال دیا۔ اب ایران پر امریکہ کا مکمل کنٹرول تھا، اوپر سے شاہ بھی ملک میں مغربی طرز حکومت اپنانا چاہتا تھا۔ مغربی معاشرے سے بے پناہ رغبت کی وجہ سے سال 1963 میں شاہ محمد رضا پہلوی نے ایران میں وائٹ ریولوشن کی ابتدا کی۔ یہ قدم ایران کو مذہب اور ثقافت سے نکال کر ماڈرن بنانے کے لیے اٹھایا گیا، جہاں خواتین کے حجاب پر پابندی لگائی گئی۔ تعلیمی اداروں میں قرآن کی تعلیم پر بھی پابندی لگا کر مغربی نصاب پڑھایا جانے لگا۔ امریکن پریزیڈنٹ جان ایف کینیڈی کی انتظامیہ نے شاہ پر زور دیا کہ وہ ایران میں وائٹ ریولوشن کے تمام اقدامات پر عمل کروائے۔ دوسری طرف ایرانی سیکرٹ پولیس سواک، جو اسرائیلی ایجنسی موساد کی تربیت یافتہ تھی، وہ شاہ کے خلاف اٹھنے والی بغاوت کی ہر آواز کو دبا دیتی تھی۔ اور اسی دور میں اسرائیل کو مستحکم ہونے کے لیے جن سہاروں کی ضرورت تھی وہ تمام سہارے شاہ نے اسرائیل کو فراہم کیے، کیونکہ اسرائیل کے ساتھ تمام عرب ممالک کا رویہ آج کے وقت سے یکسر مختلف تھا۔ یہ اسرائیل کا مکمل خاتمہ چاہتے تھے، کیونکہ یہ لاکھوں فلسطینیوں کی بے دخلی ان کی تاریخ اور شناخت کا مسئلہ تھا۔ لیکن اس وقت ایران کی آمرانہ حکومت نے اسرائیل کی ہر ممکن مدد کی، حتیٰ کہ ایران اور اسرائیل مل کر ایڈوانسڈ میزائل پروگرام پر بھی کام کر رہے تھے، اور اس خفیہ منصوبے کا نام رکھا گیا پروجیکٹ فلاور۔ ایران کے پاس تھا پیسہ اور آئل، جبکہ اسرائیل کے پاس جدید ٹیکنالوجی اور تربیت یافتہ انجینئرز۔ منصوبے کا مقصد تھا کہ ایک ایسا میزائل بنایا جائے جو سینکڑوں کلومیٹرز دور تک مار کر سکے، جسے ایران استعمال کرتا اور اسرائیل ایران کو اپنی ٹیکنالوجی بیچتا۔ یہ گیبریل میزائل ٹیکنالوجی پر مبنی تھا، لیکن اس کی رینج اور ڈیٹیلز کو خفیہ رکھا گیا۔ اب جہاں اسرائیل کے ساتھ کھلے عام تعلقات قائم ہونے لگے اور اسلام مخالف قوانین بنائے گئے، تو ایران کی عوام کب تک شاہ کا جبر برداشت کرتی، جو مغربی قوتوں کے اشاروں پر چلتا تھا۔ 11 دسمبر 1978 کو ایران بھر میں اندازاً 1 کروڑ لوگ خمینی کے پیغام پر باہر نکلے، جس میں صرف تہران میں 20 لاکھ سے زائد افراد کا اجتماع دیکھنے کو ملا۔ یہ انقلاب کی سب سے بڑی ریلیوں میں سے ایک تھی۔ مظاہرے بڑھنے لگے، ہر طرف ہڑتالیں اور کاروبار بند، یہاں تک کہ ایران کی آئل انڈسٹری بھی بری طرح متاثر ہوئی۔ جہاں تیل کی پیداوار پر ڈے 6 ملین بیرل تھی، وہ کم ہو کر 2 ملین بیرل تک پہنچ چکی تھی۔ ان حالات کو دیکھتے ہوئے 16 جنوری 1979 کو شاہ ملک چھوڑ کر فرار ہو گیا۔ The Shah of Iran today embarked on what could be his exile. There was little cheer or cause for it as the Shah and Empress stepped onto the pawn. اس کا خیال تھا کہ پہلے کی طرح امریکہ پھر اسے تخت واپس دلائے گا، مگر اب ایسا نہیں ہو سکا۔ 1 فروری کو تہران ایئرپورٹ پر ایک تاریخی منظر دیکھا گیا، جہاں لاکھوں لوگوں نے آیت اللہ خمینی کا استقبال کیا۔ اس دن صرف ایک شخص واپس نہیں آیا، بلکہ ایک نظام واپس آیا، اسلامی نظام۔
اسرائیل اور امریکہ کے ساتھ تمام تعلقات ختم ہوئے۔ ایران جو شاہ کے دور میں اسرائیل کا قریبی اتحادی تھا، اب اسرائیل کو شیطان صغیر کہنے لگا۔ اسرائیلی سفارت خانہ بند کر دیا گیا اور اس کی امارت فلسطینی لبریشن آرگنائزیشن PLO کو سونپ دی گئی۔ امریکہ سے بھی سفارتی تعلقات توڑ دیے گئے۔ 4 نومبر کو طلباء نے تہران میں امریکی سفارت خانے پر بھی قبضہ کر لیا، جہاں 52 امریکی یرغمال بنائے گئے۔ یہ سلسلہ 444 دن تک چلتا رہا۔ یہ تھا انقلاب کے بعد امریکہ کو دیا گیا سب سے بڑا جھٹکا۔ یوں ایران میں اسلامک ریولوشن کے بعد اسرائیل اور امریکہ کے ساتھ دشمنی کا آغاز ہو گیا۔ ایرانی لوگ اوپنلی فلسطین کو سپورٹ کرنے لگے اور اس دن سے آج تک ایران امریکہ اور اسرائیل کے خلاف حالت جنگ میں ہے۔